بنگلہ دیش کے عوام طویل حکمرانی کرنے والی جماعت عوامی لیگ کے بغیر ہونے والے عام انتخابات میں 12 فروری کو نئے حکمران کا انتخاب کریں گے، جس میں جین زی یعنی نوجوان ووٹرز فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ سیاسی مبصرین اس الیکشن کو انتہائی دلچسپ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ملک سے باہر ہیں اور ان کی جماعت کو ملک میں پابندیوں کا سامنا ہے۔ جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹرز میں سے 44% کی عمر 18 سے 37 سال کے درمیان ہے اور تقریباً 50 لاکھ افراد پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ بنگلہ دیش کی سیاست ایک اہم اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ کئی برس تک شیخ حسینہ کے دور حکومت میں اپوزیشن جماعتیں یا تو انتخابات کا بائیکاٹ کرتی رہیں یا ان کے رہنماؤں کو بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ عوامی لیگ 15 سالہ طویل اقتدار کے بعد مقابلے سے باہر ہو چکی ہے۔ اب حکمرانی کے لیے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو سب سے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ تاہم جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم اتحاد بھی میدان میں ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں بننے والے انتخابی اتحاد میں شیخ حسینہ حکومت کے خلاف بغاوت کی بنیاد رکھنے اور اس کی قیادت کرنے والے نوجوانوں کی جماعت بھی شامل ہے۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت پارلیمان کی 300 میں سے 292 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے اور انہیں حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت حاصل ہونے کا پورا یقین ہے۔ سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں واضح اور فیصلہ کن نتیجہ سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ شیخ حسینہ کی برطرفی کے بعد مہینوں تک جاری رہنے والے عدم استحکام کی وجہ سے قومی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ اس الیکشن کے نتائج صرف داخلی نہیں بلکہ خطے کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ خطے کی دو بڑی طاقتیں چین اور انڈیا بھی اس الیکشن کے نتائج کا انتظار کر رہی ہیں۔ আমরা কোনো চাঁদাবাজি হতে দেব না, সে যদি আমাদের দলের কেউ হয় তাকে আমরা বিএনপিকে স্থান দেব না ইনশাআল্লাহ۔ شیخ حسینہ حکومت کو بھارت نواز سمجھا جاتا تھا اور اقتدار سے بے دخلی کے بعد وہ نئی دہلی منتقل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں چین کا اثر رسوخ بڑھتا ہوا، جبکہ انڈیا کا کردار نسبتاً کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر جماعت اسلامی کی قیادت میں حکومت بنتی ہے تو بنگلہ دیش کا جھکاؤ پاکستان کی جانب بڑھ سکتا ہے، جو انڈیا کا دیرینہ حریف اور مسلم اکثریتی ملک ہے۔ جماعت اسلامی کی جین زی اتحادی جماعت بھی نئی دہلی کی بالادستی کو اپنے اہم خدشات میں شمار کرتی ہے اور اس کے رہنماؤں کی حالیہ ملاقاتیں چینی سفارتکاروں سے ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کا کہنا ہے وہ کسی ایک ملک کی طرف جھکاؤ کے بجائے اسلامی اصولوں پر مبنی معاشرے اور خود مختار خارجہ پالیسی کی حامی ہے، جبکہ طارق رحمان کہتے ہیں کہ اگر بی این پی حکومت بناتی ہے تو وہ ہر اس ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے گی جو بنگلہ دیش اور اس کے عوام کے مفاد میں ہو۔ 12 فروری 2026 کے انتخابات بنگلہ دیش کی 55 سالہ تاریخ کے اہم ترین انتخابات قرار دیے جا رہے ہیں۔ ملک کی آبادی 17 کروڑ سے زائد ہے اور یہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ گزشتہ 25 برسوں میں بنگلہ دیش کی معیشت تیزی سے ترقی کرتی رہی، تاہم حالیہ برسوں میں اس رفتار میں کمی آئی ہے بلکہ مشکلات کا شکار ہے۔ بنگلہ دیش کی 90% آبادی مسلمان ہے، جبکہ تقریباً 8% ہندو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ووٹرز کا بڑا حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی جی ڈی پی 461 ارب ڈالر ہے، فی کس آمدنی تقریباً 1990 ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش بینک کے مطابق جون 2025 تک مالی سال میں معاشی شرح نمو 3.97% رہی۔ اقتصادی محاذ پر بنگلہ دیش شدید دباؤ کا شکار ہے۔ بلند افراط زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور سرمایہ کاری کی رفتار میں سست روی نے ملک کو 2022 سے اب تک بین الاقوامی مالیاتی اداروں بشمول آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اربوں ڈالر کی مالی معاونت حاصل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بنگلہ دیش کو مہنگائی، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور سرمایہ کاری کی سست رفتاری کا سامنا ہے۔ سروے کے مطابق ووٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور اس کے بعد مہنگائی ہے۔
इस इंतखाबी मरहले में 59 रजिस्टर्ड सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, ताहम शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बायस वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। 51 जमातें अमली तौर पर इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1981 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें 249 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं।